شریفوں کا جو انہوں نے لوٹ کیا ہے نا، اس ملک دھرتی ماں کو لوٹا ہے، اور جو 16-18 مہینے میں انہوں نے پاکستان کا تباہ کر دیا ہے. بڑے جدے سے جادوگر لے کر آئے تھے فائنانس منسٹر کو کہ جی میں جاؤں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ڈالر 200 سے نیچے آ جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور ریل فیل ہو جائے گی. اس کو لے کر آئے، اس نے تباہی کر دیا. 350 پہ ڈالر چلا گیا، 300 سے اوپر تیل چلا گیا گاڑی کا. بلاول نے پھر شٹ اپ کال دی کہ ہم سینئر جو ہمارے ممبران ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں، اور بس آئین میں کسی زرداری کا، کسی شہباز شریف کا یا کسی فضل الرحمان کا نہیں ہوتا. آئین کی تشریح کو جو ہے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشنز کروائیں، یہی ہم کہہ رہے ہیں 90 دن کے اندر الیکشنز کروائیں. اس وقت میں نے بھی جو نیچے جا کے کہا تھا 2 منٹ اور پانی اپنے اوپر ڈال کر، میں نے بھی ایک اسپونٹینٹینیس کہا تھا، اور اس میں نے یہی کہا تھا کہ دیکھیں آئین کی پر عملداری کو یقینی بنائیں، قانون کی پاسداری کیجیے گا، دھرتی ماں کو پیار کریں، اور جن لوگوں نے بھی کیا ہے ججز انصاف کریں، اللہ کے دیے ہوئے ایک تفویض شدہ اس اختیارات کو، اس میں کسی بدنیتی کا عنصر نہیں ہونا چاہیے. عدلیہ کو ہم آزاد اور خود مختار دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن بدقسمتی اس وقت یہ ہے کہ سارا نظام جو ہے وہ ہوا ہے، اور میں نے کام تحریک چلائیں گے وکلا کی. تو یہ ایک اسپونٹینٹینیس آپ کا ہوتا ہے جو آپ اس میں کرتے ہیں. آخر میں سر آپ کی ذات کے حوالے سے کوشچن ہے. آپ پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں، سابق گورنر رہے، آپ نے بڑی خدمات ہے. آپ کو اس سارے عمل سے بڑا نقصان ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ ہوا، اور کل جو سی ای سی کی میٹنگ ہوئی، اعتزاز صاحب جو ہے وہاں پر موجود تھے. ہم نے آپ کو مس کیا بیچ میں، اور پھر آپ کے حوالے سے ایک شیم آف وال جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ لگائی تھی. کیا اس کے حوالے سے وہ کہاں تک بات پہنچی؟ اور دوسرا سی ای سی کی میٹنگ دیکھیں سی ای سی کی، میں تو ادھر پیش ہو رہا تھا، سی ای سی کی میٹنگ میں مجھے اعتزاز نے بتایا کہ چیئرمین انہوں نے 2 بندوں نے اعتزاز پر اور مجھ پر تقاریر کی، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ دیکھیں ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آئین میں کسی زرداری کا، کسی شہباز شریف کا یا کسی فضل الرحمان کا نہیں ہوتا. آئین کی تشریح کو جو ہے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشنز کروائیں، یہی ہم کہہ رہے ہیں 90 دن کے اندر الیکشنز کروائیں. ہم پہلے دن سے عدالتوں میں اگر گئے ہیں تو یہ آئین کی تشریح کے لیے یہ حق ہوتا ہے. اور دوسرا ملٹری کورٹس میں جہاں تک تعلق ہے سویلینز کا ٹرائل، یہ بی بی شہید نے جو ہے اس کی شدید مخالفت کی تھی، حتیٰ کہ ان کی حکومت کو گرا دیا گیا، لیکن بی بی نہیں مانی تھی، اور اس وقت اعتزاز خود انٹیریئر منسٹر تھے. تو انہوں نے کہا اس میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم بطور وکیل کے عدالتوں میں نالش نہیں کر سکتے ہیں. تو بلاول نے پھر شٹ اپ کال دی کہ ہم سینئر جو ہمارے ممبران ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں، اور بس اس میں اور کوئی بات اس پر سبجیکٹ پر کوئی اور بات نہ کرے. مجھے تو پتہ نہیں ہے، جہاں تک وال شال کی آپ بات کر رہے ہیں یہ کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. مجھے 3 بچوں کا مختار خاص بنا کر میں نے رجسٹری کروائی اسی رقبے کی. بی بی کے 3 بچوں بلاول، بختاور، آصفہ کے میرے پاس مختار خاص. بی بی کے سارے مقدمات میں ملک قیوم صاحب جسٹس کے پاس میں نے مختار دیے تھے، اور میں نے کہا تھا کہ میں بی بی کی جگہ ہر کیس میں پیش ہوں گا. تب بی بی کو باہر جانے دیا تھا. تو میرا ان چیزوں سے سروکار نہیں ہے. اگر جو میں سمجھتا ہوں ملک کے لیے، جو میں سمجھتا ہوں عوام کے لیے، پاکستان کے لیے بہتر ہے اور آئین کے مطابق ہے، میں اس پر چلوں گا. میری پہلی ترجیح دھرتی ماں کے ساتھ ہے. اگر میری پارٹی بھی اگر کوئی چیز ایسی کرتی ہے جو آئین سے ماورا ہے یا عوام کے مفاد عامہ میں نہیں ہے، دیکھیں بھٹو اور بی بی پیپلز پالیٹکس کرتی تھی، عوامی اس کے ساتھ طاقت کے ساتھ جو ہے اقتدار میں آتی تھی. اب ہو رہی ہے پاور پالیٹکس ہو رہی ہے، عوام کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا گیا ہے، نظر انداز. الیکٹیبلز آ گئے. پہلے الیکٹیبلز ہیں، دراصل یہ ڈیپوٹیشنسٹس ہیں. الیکٹیبل جو ہیں اصل میں یہ وہ
سرمایہ دار ہیں جنہوں نے چوری سے لوٹ سے اپنی دولتیں اور جاگیریں میں، یہ مافیا ہے، اور اس مافیا کو ادھر سے ادھر کرنا، ڈیپوٹیشن پہ بھیجنا، یہ بڑا آسان ہے، اس لیے وہ ڈیپوٹیشنسٹ ہیں اور اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس سیاست کو بھٹو نے دفن کیا تھا، اور اس سیاست کو اب خان نے دفن کیا ہے۔ آخری کمنٹ صرف کہ عمران خان اب آج الیکشن ہو جائے نا، آج الیکشن ہو، یہ نواز شریف کی ضمانتیں ضبط ہوں گی، شہباز کی ضمانتیں ضبط ہوں گی، پی ڈی ایم کی ضمانتیں ضبط ہوں گی، آپ دعویٰ ہے میرا، اس لیے بلاول کا سندھ میں اس کا آپ کو پتہ ہی ہے، سندھ میں کوئی ایسا نہیں۔ بہت شکریہ لاسٹ اگر آپ کو سر الیکشنز ہو جاتے ہیں، پی ٹی اے سے بھی آفر آتی ہے اور پیپلز پارٹی سے آتی ہے، تو کون سی لیں گے پھر ہم؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ میں تو عوام کے ساتھ ہوں، مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، میں عوام کی بہبود چاہتا ہوں، سر کیا عوام کی بہتری کے لیے۔ کیا عمران خان میں آپ کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نظر آتے ہیں؟ دیکھیں، وہ کمپیریزن نہیں کر سکتا، میں کمپیریزن نہیں کر سکتا، یہ کھیل کے ذریعے آئے ہیں، ایک ہیرو تھے، آئیڈل تھے پاکستان کے، ایک اب جو ہے نا یہ نیگیٹو، ان کی نفی، شریفوں کا جو انہوں نے لوٹ کیا ہے نا، اس ملک دھرتی ماں کو لوٹا ہے، اور جو 16-18 مہینے میں انہوں نے پاکستان کا تباہ کر دیا ہے۔ بڑے جدے سے جادوگر لے کر آئے تھے، یہ جو ہے اپنا فائنانس منسٹر کو، کہ جی میں جاؤں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ڈالر 200 سے نیچے آ جائے گا، اور یہ ہو جائے گا، اور ریل پیل ہو جائے گی، اس کو لے کر آئے، اس نے تباہی کر دیا، 350 پہ ڈالر چلا گیا، 300 سے اوپر تیل چلا گیا گاڑی کا، بجلی کے بل دو تو آپ کو جو ہے، آپ دیکھ رہے ہیں آج سارے جو ہے احتجاج، خودکشیاں کریں، احتجاج کنائے سارے، کل کو آپ دیکھیں یہ بجلی کے بھی، یہ تیل کے بھی، یہ سارے لوگ سڑکوں پہ آئیں گے، کیونکہ جینا حرام ہو گیا ہے، ان کا جینا عوام کا نہیں ہو سک رہا۔ 1.5 کروڑ سے زیادہ، بلکہ آدھے سے زیادہ آبادی آپ کی غربت کی دہلیز سے نیچے چلی گئی ہے۔ 15 لاکھ بندہ ایک 16 مہینے میں پاکستان چھوڑ کے چلا گیا، اور خود وہ یعنی ڈوب رہے ہیں بیچارے، یا جیلوں میں ہیں لیبیا کے، یا ادھر سمندروں میں ڈوب رہے ہیں، اس لیے کہ یہاں روزگار ختم ہو گیا پاکستان میں۔ تو ایسے میں مجھے بتائیں کہ کیا پاکستان میں آج کسی سے پوچھیں، کوئی پاکستان میں رہنا چاہتا ہے؟ کوئی بچہ اسکول میں کہو تو وہ کہے گا میں باہر جانا تعلیم کو پریفر۔ بزنس مین کسی سے پوچھو، وہ کہتا ہے یہاں پاکستان میں بزنس کا کوئی حال نہیں۔ کسی ٹیکنیکل، کسی پڑھے لکھے سے پوچھیں، وہ بھی کہتا ہے میں نے باہر جانا ہے۔ دھرتی ماں کو اس طرح مت اجاڑے۔ سر مجبوری ہے، میں نے کہا مجبوری کے بچے، جا اپنے باپ سے پوچھ کے آ، جو بھی تجھے کنٹرول کر رہا ہے، جا پوچھ کے آ، بتا دے کہ ایک کوسا بیٹھا ہوا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے بات نہیں کرنی۔ ساری میں نے ان کو پورا یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ بریک کیا جائے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ خان بریک ہونے والی چیز نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ باہر تشریف لے جائیں، ورنہ میں جا رہا ہوں، اور میں جا کے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو کہہ دوں گا کہ یہ ہے انداز، آپ نے حکم دیا ملاقات کا، آپ نے اجازت دی، آپ نے کہا، اور یہ ڈیو پروسیس آف لا ہے، یہ ایکسیس ٹو جسٹس ہے، یہ آرٹیکل 10A ہے، اور یہ مذاق ہے جو آئین اور قانون اور آپ کے احکامات کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی، اور میں سپریم کورٹ سے کیس کر کے ہی نکلا، آگے گیا تو 1 میل پیچھے کہتے ہیں۔ میں نے کہا بات سنو، 1 میل میں نہیں چلنا چاہ رہا، مجھے سپرنٹینڈنٹ جیل کے باہر تک میری گاڑی جائے گی، میں تمہارا کوئی نہ امپلائی ہوں، نہ میں تمہارا پریزنر ہوں، نہ میں تمہارا جو ہے کسی سائل کا ملاقاتی ہوں، میں اپنا ایک آئینی اور قانونی فریضہ اور ہائی کورٹ کے حکم کے تحت جو ہے اپنے موکل سے ملنے آیا ہوں۔ وکیل کا موکل کا رشتہ یہ ہوتا ہے، اور اس لیے میں تو وہاں تک، خیر پہلے تو گیٹس کھلوائے اور گاڑیاں کھلوائیں اور وہ سارے دروازے وغیرہ وہاں تک گئے۔ اس کے بعد جب مجھے سپرنٹینڈنٹ جیل کے کمرہ میں لے کر گئے تو وہاں ایک شخص وردی میں اوپر سر کے اوپر بیٹھ گیا، یہاں عمران خان، ادھر میں ہوں، ادھر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے وردی میں۔ میں نے کہا تم کون ہو بھائی؟ میری ڈیوٹی ہے سر، میری ڈیوٹی ہے۔ اور میں نے کہا کس چیز کی ڈیوٹی ہے؟ میں موکل اپنے سے ملنے آیا ہوں، یہ میرا رشتہ اتنا تقدس کا اور اتنا یعنی پرائیویسی کا رشتہ ہے
کہ یہ مجھ سے سپریم کورٹ اور مجھ سے کوئی دنیا کا بندہ نہیں پوچھ سکتا کہ میں نے عمران خان سے کیا بات کی اور عمران خان نے مجھے کیا کہا ہے. یہ پریویلیج کمیونیکیشن ہے, نہ آئینی طور پر کوئی پوچھ سکتا ہے, نہ قانونی طور پر کوئی پوچھ سکتا ہے. اس کا تقدس اور تحفظ کو تو بیٹھ کے یہاں جو ہے ساری باکی ٹاکی لے کے تو پھر کیا ہوا. تو میں نے کہا آپ باہر تشریف لے جائیں, ورنہ میں جا رہا ہوں اور میں جا کے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو کہہ دوں گا کہ یہ ہے انداز, آپ نے حکم دیا ملاقات کا, آپ نے اجازت دی, آپ نے کہا, اور یہ ڈیو پروسیس آف لا ہے, یہ ایکسیس ٹو جسٹس ہے, یہ آرٹیکل 10A ہے, اور یہ مذاق ہے جو آئین اور قانون اور آپ کے احکامات کے ساتھ ہونے جا رہا ہے, ہو رہا ہے, میں جا رہا ہوں. پھر سپریم جیل کو لے آیا. سپریم جیل نے کہا سر مجبوری ہے. میں نے کہا مجبوری کے بچے جا اپنے باپ سے پوچھ کے آ, جو بھی تجھے کنٹرول کر رہا ہے جا پوچھ کے آ, بتا دے کہ ایک کوسا بیٹھا ہوا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے بات نہیں کرنی. ساری میں نے پھر گیا تھوڑی دیر بعد پھر صاحب حکم بھی تعمیل آ جاؤ. اپنے باپ کے باپ سے پوچھ کے آیا جو بھی کیا اس نے, اور وہ کسی اور کے کنٹرول میں ہے ساری جیل اس وقت. تو بڑی بدقسمتی ہے یہ کہ خان بڑی ہائی اسپرٹس میں ہے. ٹھیک ہے داڑھی بڑی ہوئی تھی شیو نہ ہونے کی وجہ سے, اور پھر اس نے بتایا کہ یہ 12:35-30 پہ انہوں نے کیا ہے. 10 منٹ کے اندر یہ جو ہے ادھر بنی گالا میں تھے, تو کہتا ہے وہاں آگے میں نے کہا کہ واش روم سے میں کپڑے پہن کے نہا کے آتا ہوں. انہوں نے باہر کا دروازہ توڑا, مین گیٹ کو توڑا, کریش کیا. انہوں نے پھر گھر کے دروازے توڑے, واش روم کا دروازہ توڑا, اور میں نے کہا بھائی کپڑے تو پہن لینے دو, کوئی شرم کرو. تو کہتا ہے اس طرح سے, میں تو پہلے ہی کہا تھا کہ میں آ رہا ہوں, مجھے ذرا بس نہا لینے دیں. تو یہ ان کا حال ہے کہ اس وقت وہاں خان صاحب کو اس طرح سے تو لایا گیا, اور اتنی صورت میں اتنی جلدی میں نہ تو کوئی یہاں سے وارنٹ جا سکتا ہے اسلام آباد سے, نہ یہاں سے پولیس جا سکتی ہے, نہ یہاں سے کوئی ہوم سیکٹری ٹو ہوم سیکٹری جاتا ہے, یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جب دوسرے صوبے میں ہو. لیکن بادشاہت ہے باہر کا. پھر اس نے کہا کہ جو واش روم ہے یہ اتنی 2 فٹ کی دیوار ہے جس میں باہر کیمرہ لگایا ہوا ہے, کیمرہ لگایا ہوا ہے. میں نہاؤں تو کیمرہ ہے, میں انخلا کروں بیٹھوں تو کیمرہ جو ہے پکچرائز کر رہا ہے. اب آپ ایسے میں فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان سے, وہاں بی کلاس ہے نہیں, بیٹر کلاس دی ہوئی ہے لیکن وہاں بیٹر کلاس ہے ہی نہیں, وجود ہی نہیں ہے. اور پھر اس نے کہا کہ یہ جو ہے نہ مجھے اور چیزیں فیسلٹیز ہیں, میں اس میں نہیں جاتا ہوں. وہ خود جیل کے جو ہر فورٹ نائٹلی سیشن جج, ایڈیشنل سیشن جج جا کے وہ انسپیکشن کرتا ہے, اس نے اپنی رپورٹ میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں, اور جو میں نے سپریم کورٹ کو اور ہائی کورٹ کو دی ہیں. اور پھر سپریم کورٹ نے وہ مانگا ہے کہ بتائیں ان کو کیا آپ کس حالت میں رکھا ہے اور کس میں. اور بشرا بی بی ان کی بیگم صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ ان کا وزن گھٹ گیا ہے, کم ہو گیا, اور ان کو سسٹینڈ قسم کی جو ہے ان کو وہ کی جا رہی ہے, جو بھی ہے مجھے لفظ نہیں آتا, لیکن بعد جب وہ ان کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے اور انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, اور ان کو پورا یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ بریک کیا جائے انہیں خان. لیکن میں نے محسوس کیا کہ خان بریک ہونے والی چیز نہیں ہے. دیکھیں وہ قرآن شریف پڑھتے ہیں, اور اللہ نے ان کو یہ ایک موقع دیا ہے اپنا اللہ کے ساتھ رشتہ لگاؤ کا. اچھا ویسے بھی میں نے محسوس کیا کہ خان ایک بڑا سادہ اور اپ رائٹ قسم کا پرسن ہے, اس میں یہ ہیر پھیر نہیں ہے. اور اس نے سیلیبریٹی دنیا میں, وہ 16 سال سے 18 سال سے وہ سیلیبریٹی رہا ہے, دنیا ساری کا وہ ڈارلنگ تھا. آپ کو پتہ ہی ہے دنیا میں جو اس کا مقام تھا کرکٹنگ ورلڈ میں, 92 کا ورلڈ کپ آج تک پاکستان کا وہی ایک شاہکار ہے, شاخسانہ ہے. پھر اس نے جب یہ شوکت خانم بنایا تو بچوں نے اسکول کے اپنی پاکٹ منی اور جو کچھ کیا کچھ نہیں دیا دنیا ساری میں. اس کی ایک کریڈیبلٹی اور ایک ساکھ ہے. نمل بنایا اس نے, اور جتنا بھی اس نے فلاحی کام کیے لوگ ٹرسٹ کرتے تھے, اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں آج بھی.
سو میرا نہیں خیال کہ اس کو کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرنے دیتے ہیں، کیونکہ اس کا جو گھرے ہوئے جو لوگ ہیں وہ ایجنسیز کے لوگ ہیں، کوئی بھی ان کا پولیس کا یا جیل کا بندہ نہیں ہے، تو وہ کافی ان کو پریشان کن ماحول اور حالات میں رکھا گیا ہے، مگر وہ نہ تو ٹوٹنے والا ہے اور نہ جھکنے والا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک خبر بڑی گرم رہی کہ جب عمران خان اٹک گئے تو وہاں پر لوگوں نے گرفتاریاں دینا شروع کر دی، لوگوں نے کہا کہ ہمیں مقدمات میں بند کیا جائے، اور وہاں پر جو ہے وہ پاکستان کے انصاف یا عمران خان کے نعرے لگتے ہیں، اس میں کچھ طاقت؟ مجھے نہیں پتا اس میں نے یہ بات پوچھی نہیں ہے، سچی بات ہے۔ اب نعرے کا تو جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں نا نعرے، میں جب لفٹ سے نکلا ہوں تو جتنے نعرے ملے، اللہ اکبر، نعرہ حیدری، نعرہ یعنی رسالت، سب نعرے لگے جب ہم لفٹ سے نکلے، تو یہ ایک اسپونٹینیس، ایک جذباتی، ایک روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔